أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے حدیث نمبر 3 اسلامیات کلاس 9. آئیے لیکچر شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. آئیے لیکچر سمجھنے کا طریقہ کار سن لیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی عربی عبارت پڑھی جائے گی. اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا. اس کے بعد حدیث مبارکہ کی تشریح MCQs کی شکل میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو شارٹ کوشچنز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے یعنی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی ہے. اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سن لیں. خیرو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر. تم سے مراد تم. خیرکم من سے مراد جو یا جس نے. آگے ہے تعلمہ اسے سیکھا. آگے ہے القرآن اس سے مراد قرآن پاک ہے. او سے مراد اور علمہ سکھایا اور ہو سے مراد یہ قرآن پاک. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور اس کو سکھایا. اب آئیے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف. اس حدیث نبوی کے اندر ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ سب کائنات کے اندر سب سے بہتر علم قرآن کا علم ہے. سب سے بہتر علم قرآن کا علم ہے اور جو بندہ قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے وہ تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. اسی طرح قرآن سیکھنے کا مفہوم اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری قرآن سیکھنے کے مفہوم سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی ادائیگی اس کے مخارج اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھے. اس کا لفظی ترجمہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھے. یہ قرآن پاک سیکھنے کا مفہوم ہے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. آگے قرآن مجید کی تعلیمات. قرآن مجید کی تعلیمات. قرآن مجید یہ ہے کیا؟ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن پاک کا موضوع انسان ہے. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. یاد رکھیں کہ یہ صرف مذہبی کتاب نہیں جس طرح کہ آپ کی تشریح کے اندر لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر محض روزہ عبادات اور نماز یہی تعلیمات اس کے اندر نہیں بلکہ اس کے اندر دنیا کی تمام تعلیمات چاہے وہ کوئی بھی ہو زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو چاہے وہ اخروی ہو چاہے کوئی بھی تعلیمات ہو اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. آگے قرآن اور اخروی کامیابی. قرآن اور اخروی کامیابی کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں کامیابی. ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں لیتے. یہ انتہائی اہم شارٹ کوشچن بھی بن جاتا ہے کہ ہم کب تک کامیاب نہیں ہوتے. ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن پاک کے سانچے قرآن پاک کی تعلیمات میں نہ ڈال لیں. اور اسی قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. ہمیں نیکی اور بدی کا پتہ چل جاتا ہے. ہمیں برائی اور اچھائی کی تمیز یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم زندگی میں اور آخرت میں انتہائی کامیاب ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے.
گے۔ ہم نے قرآن مجید پڑھنا اور اسے سمجھنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، لہذا ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی کے اندر اس کو استعمال کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کے پیغام کو پہنچائیں اور دوسرے کو اس کی پڑھنے کے لیے ترغیب دیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اپنے پاس رکھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد دلوں کو روشن کرنے والی کتاب، ہمارے پیارے نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا دلوں کو دور کرنے والی کیا چیز ہے، دلوں سے زنگ کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی پاک نے فرمایا یہ قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی